امجد صابری صوفی کلام کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، ایک ایسا عظیم انسان جو قوالی کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، ایک ایسا فنکار جس کی آواز نے لاکھوں دلوں کو چھوا اور روحانی سکون فراہم کیا، جن کی زندگی محبت، عاجزی اور روحانیت کی علامت تھی۔ آئیے ان کی زندگی کی تفصیلی داستان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امجد فرید صابری 23 دسمبر 1976 کو کراچی کے ایک مشہور قوال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غلام فرید صابری اور چچا مقبول صابری نے مل کر صابری برادران کے نام سے قوالی کی دنیا میں ایک نیا معیار قائم کیا تھا۔ اس خاندان نے کئی نسلوں سے قوالی کی روایت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ صابری گھرانے کی قوالی صرف موسیقی نہیں بلکہ روحانیت کا ذریعہ تھی۔ ان کے خاندان نے قوالی کے ذریعے صوفی بزرگوں کے پیغامات کو دنیا بھر تک پہنچایا۔ یہی ماحول امجد صابری کی ابتدائی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ امجد صابری کے بچپن کا آغاز قوالی کی آوازوں اور صوفیہ محفلوں سے ہوا۔ وہ اپنے والد اور چچا کو قوالی کرتے دیکھتے اور سنتے تھے۔ ان کے دل میں بچپن سے ہی قوالی کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے والد نے ان کی تربیت بہت کم عمری میں شروع کر دی تھی۔ وہ انہیں قوالی کے بنیادی اصولوں، موسیقی کی باریکیوں اور شاعری کی گہرائیوں سے روشناس کراتے تھے۔ امجد صابری نے اپنے والد سے نہ صرف قوالی کے فن کو سیکھا بلکہ صوفی تعلیمات کو بھی سمجھا۔ امجد صابری نے کراچی میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اسکول کے دنوں میں بھی اپنا رجحان ہمیشہ قوالی کی طرف رکھا۔ وہ اپنے اسکول کے بعد گھنٹوں قوالی کی مشق کرتے۔ ان کے والد نے انہیں قوالی کے ساتھ ساتھ موسیقی کی کلاسیں بھی دیں۔ امجد صابری کا کہنا تھا کہ قوالی صرف گانے کا فن نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ انہوں نے صوفی شاعروں کی شاعری کو سمجھا اور اسے اپنی قوالیوں کے ذریعے زندہ کیا۔ جوانی میں ہی امجد صابری نے اپنے والد کے ساتھ اسٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 9 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے والد کے ساتھ ایک محفل میں شریک ہوئے۔ ان کی آواز میں بچپن سے ہی وہ جادو تھا جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا تھا۔ ان کے والد کی وفات کے بعد امجد صابری نے ان کی جگہ لی اور قوالی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے صابری برادران کی مشہور قوالیوں کو اپنے منفرد انداز میں پیش کیا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ امجد صابری کا سفر کئی دہائیوں پر محیط تھا۔ انہوں نے قوالی کو صرف پاکستان تک محدود نہیں رکھا بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اپنی قوالیوں کے ذریعے صوفی پیغام پہنچایا۔ ان کی مشہور قوالیوں میں شامل ہیں تاجدار حرم، بھر دو جھولی میری یا محمد، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ان قوالیوں نے انہیں دنیا بھر میں شہرت دلائی۔ ان کی آواز اور انداز میں ایک خاص کشش تھی جو ہر عمر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ امجد صابری نے صوفی موسیقی کو جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قوالی کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے اسے نئے انداز میں پیش کیا۔ ان کے سامعین میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی جو ان کی قوالیوں سے متاثر ہو کر صوفی شاعری کی طرف راغب ہوئے۔ امجد صابری نہ صرف ایک عظیم فنکار تھے بلکہ ایک شفیق انسان بھی تھے۔ ان کی عاجزی اور محبت بھرے رویے نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی زندگی میں انسانیت کو فوقیت دیتے تھے۔ ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سادہ دل انسان تھے جو ہمیشہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے چاہنے والے انہیں ایک روحانی شخصیت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ امجد صابری نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور بھارت میں کامیاب کنسرٹ کیے۔ ان کی قوالیوں نے زبان، مذہب اور ثقافت کی تمام حدود کو پار کر لیا تھا۔ امجد صابری کی زندگی میں کئی چیلنجز بھی آئے۔ انہیں بعض اوقات ان کے انداز یا قوالیوں کے انتخاب پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ان تمام چیلنجز کو صبر اور حوصلے کے ساتھ قبول کرتے اور کام پر توجہ دیتے۔ 22 جون 2016 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ امجد صابری اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب ان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ اس حملے میں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ان کی موت کی خبر نے پورے پاکستان کو سوگوار کر دیا تھا۔ ان کی شہادت کو نہ صرف ان کے خاندان
बल्कि उनके चाहने वालों और फन की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान समझा गया। अमजद साबरी के जाने के बाद उनकी कवालियाँ आज भी जिंदा हैं। उनकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों को सुकून देती है और उनकी शख्सियत का पैगाम आज भी लोगों को मुतासिर करता है। उनकी कवालियाँ सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि रूहानियत का एक जरिया है। अमजद साबरी की ज़िंदगी मोहब्बत, आजिज़ी और रूहानियत की एक दास्तान है। वो कवाली के ज़रिए सूफ़ी पैगाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुके थे। उनका फ़न, उनकी आवाज़ और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।